بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ دوستان عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو نسخ اور تخصیص کے بارے میں ہو رہی تھی، اور ابھی تک ہم نے نسخ کی تعریف، اصطلاح میں کیا ہے اور نسخ لغت میں کسے کہا جاتا ہے، اور قوانین شرعیہ میں نسخ کا مطلب کیا ہے، یہ سارے مطالب آپ کی خدمت میں ابھی تک ہم پیش کر چکے ہیں۔ آج کی ہماری گفتگو کا اصل جو محور ہے، ہماری گفتگو میں جن چیزوں پر انشاءاللہ ہم فوکس کریں گے وہ ہے نسخ اور تخصیص میں کیا فرق موجود ہے۔ تو ہم نے پہلے کہا تھا، نسخ کے بارے میں تعریف کرتے ہوئے ہم نے یہی بیان کیا تھا کہ نسخ کا مطلب کیا ہے۔ نسخ کسی حکم کے لیے مقررہ وقت کے گزر جانے کے بعد اس میں موجود مصلحت کے خاتمے کی وجہ سے اس حکم کے اٹھائے جانے کو نسخ کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک حکم شارع کی طرف سے پہلے جعل ہوتا ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی عمل مصلحت سے خالی نہیں ہوتا، ہر چیز میں مصلحت موجود ہوتی ہے۔ مصلحت کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ چیزوں کو واجب قرار دیتا ہے، چیزوں کو مفسدے کی وجہ سے حرام قرار دیتا ہے، اور مصلحت کے کم اور زیادہ ہونے کے اعتبار سے کبھی کوئی شے واجب ہوتی ہے تو کبھی مستحب اور کبھی مباح۔ تو یہاں پر کیا ہوتا ہے، جب اس کے لیے مقررہ جو مدت ہے، اگرچہ مدت ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس مدت کو صحیح طرح سے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ کو علم ہے، اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز یعنی وہ مخفی نہیں ہے، باہر نہیں ہے، تو اللہ کے علم میں موجود ہے کہ اس حکم میں کب تک باقی رہنے میں مصلحت موجود ہوتی ہے۔ اور تخصیص کسے کہا جاتا ہے؟ ارادہ جدیہ کے ذریعے ارادہ استعمالیہ میں شامل ہونے کے باوجود عام سے بعض افراد کو خارج کیے جانے کو تخصیص کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں، یہاں پر پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ ارادے کی بنیادی طور پر دو قسمیں موجود ہیں۔ ایک ارادے کو کہتے ہیں ارادہ استعمالی، اور دوسرے ارادے کو کہا جاتا ہے ارادہ جدیہ۔ ارادہ استعمالی کا مطلب یہ ہوتا ہے الفاظ کو اپنے معنی میں استعمال کرنے کو ارادہ استعمالی کہا جاتا ہے۔ مثلا اکرم زیدن عالما، تو یہاں پر کیا ہے، زید عالم کا اکرام کرے۔ اب یہاں پر عالم کیا ہے، عالم قید ہے، عالم صفت ہے، کس کے لیے؟ زید کے لیے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر پہلے ہی کہہ دیا کہ وہ زید جس کا اکرام کرنا ضروری ہے وہ کیا ہے، وہ عالم زید ہے۔ تو یہاں پر زید کے مختلف حالات جو ہے، اس کی زندگی مختلف حالات ممکن ہے، پاسبل ہے، لیکن ان حالات میں سے بعض حالات کو، کون سے حالات، اس حالت کو یہاں پر منشن کیا ہے کہ جس حالت میں زید عالم ہے، تو عالم والا جو عرصہ ہے اس میں ہم نے کہا ہے کہ جب اگر زید عالم ہے تو پھر اس کو کیا کرے، اس کے لیے اکرام کرے۔ تو بس یہاں پر کیا ارادہ جدی کا مطلب، اس ارادے کو ارادہ جدی کہا جاتا ہے جس پر متکلم آثار مترتب کرنا چاہتا ہے۔ متکلم یہ چاہتا ہے کہ جو ارادہ جدی ہے، یہ جو الفاظ اس نے استعمال کیے ہیں، یہ جو جملے اس سے ادا ہوئے ہیں، کیا کرے، ان جملوں پر عمل ہونا چاہیے۔ تو عمل کیا ہے؟ عمل جس چیز کے متعلق متکلم یہ چاہتا ہے عمل ہو، اس کو کہتے ہیں ارادہ جدی۔ اب ارادہ جدیہ اور ارادہ استعمالیہ میں پہلے بھی ہم نے بیان کیا تھا کہ یہاں پر ان میں جو نسبت ہے وہ تساوی کی نسبت نہیں ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے بعض اوقات ارادہ استعمالی ہو لیکن ارادہ جدی نہ ہو۔ بعض لوگوں سے امتحانات کی خاطر، اس سے ایگزامینیشن کی خاطر ہم کچھ سوالات کرتے ہیں، تو ان سوالوں میں جو بنیادی جو مقصد ہوتا ہے، جاننا مقصود نہیں ہوتا ہے، بلکہ دوسرے شخص کو پرکھنا مقصود ہوتا ہے۔ بس ارادہ استعمالی میں کیا ہوتا ہے، ارادہ استعمالی میں بہت ساری چیزیں شامل ہوتی ہے، اور ارادہ جدیہ کے ذریعے بعض میں ہم بعض چیزوں کو وہاں سے خارج کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اکرم العلماء العدول۔ اب یہاں پر کیا ہے، علماء العدول، یہ جو کہا ہے کہ علماء کا دائرہ تو بہت وسیع ہے، تو علماء میں عادل لوگ بھی شامل ہے اور جو عادل نہیں ہیں وہ بھی شامل ہے،
لیکن جب ہم نے عدول کہہ کے کیا کیا، اس کے دائرے کو یعنی عالم ہے، عالم ہونے سے ہم نے اس کو خارج نہیں کیا، عالم کے جو دائرے میں یہ جو غیر عدول ہے وہ بھی شامل ہے، لیکن ہم نے عدول کی قید لگا کر ارادے جدی میں اپنے مقصود کو ہم نے واضح کر دیا ہے کہ علماء عدول کا اکرام کرنا ضروری ہے۔ بس تخصیص کا مطلب یہ ہوا کہ ایک لفظ عام پہلے استعمال ہوتا ہے تو ارادے استعمالی کے اعتبار سے مقصود اور غیر مقصود سارے اس میں شامل ہوتے ہیں، لیکن دلیل خاص کے ذریعے ہم بعض افراد کو خارج کرتے ہیں، لیکن یہ خروج حکمی ہے، یعنی حکم کے اعتبار سے ہم اس کو خارج کرتے ہیں، موضوع میں اب بھی داخل ہوتے ہیں۔ اب نسخ اور تخصیص میں فرق کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں تخصیص ازمانی ہوتا ہے، نسخ ازمانی ہوتا ہے اور تخصیص افرادی ہوتی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ جیسے کہ ہم نے پہلے ہی کہا ہے، نسخ زمانے کے اعتبار سے ہے، یعنی ایک حکم ایک زمانے کے لیے جعل ہوتا ہے اور اس حکم کے لیے جو مقررہ مدت ہے اس مدت کے گزر جانے کے بعد ایک نیا حکم آتا ہے، تو یہ نسخ ازمانی ہے، یعنی زمان کے اعتبار سے ہے، زمان کے اعتبار سے حکم کو لمٹ کرنا کسی خاص زمانے کے ساتھ۔ لیکن تخصیص افرادی ہوتی ہے، لیکن تخصیص کس اعتبار سے ہے؟ افراد کے اعتبار سے تخصیص ہوتی ہے، تخصیص حالات کے اعتبار سے بھی ممکن ہے۔ جیسے کہ ہم نے کیا کہا، اکرم العلماء الا الفساق کہا، مثلا عالم کا اکرام کریں لیکن علماء کا اکرام کریں سوائے فاسق کے۔ تو یہاں پر کیا ہے، یہ جو تخصیص ہوئی ہے یہ تخصیص افراد کے اعتبار سے ہے، یعنی علماء میں تو سینکڑوں افراد شامل تھے، لیکن ہم نے اکرم العلماء العدول کہہ کر یا لا اکرم العلماء ولا تکرم الفساق کہہ کر فاسق جو علماء ہے ان کو ہم نے کیا کر دیا، خارج کر دیا۔ تو یہ تخصیص افراد کے اعتبار سے ہے۔ دوسرا جو بنیادی فرق ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بیان کیا تھا، نسخ میں منسوخ پر عمل ہونا ضروری ہے اور بعد از وقت عمل ناسخ کا آنا شرط ہے، ورنہ نسخ نہیں ہوگا۔ اب نسخ میں جیسے کہ ہم نے وہ پہلا جو ہمارا درس تھا اس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ نسخ میں ضروری یہ ہے کہ منسوخ پر کچھ عرصے کے لیے کچھ وقت کے لیے اس پر عمل ہونا چاہیے، یعنی اس پر عمل کرنے کے لیے کوئی وقت پہلے سے موجود ہو، اور جب وہ وقت گزر جاتا ہے اس کے بعد جو ہے دلیل ناسخ آتی ہے۔ اور اس کی ہم نے مثال بھی دی تھی، کیا مثال دی تھی ہم نے؟ وہ آئے نجوہ کو بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، اور دوسری طرف جو ہے وہ عدت وفات کے بارے میں بھی جو دلیل ناسخ نے جو حکم بیان کیا تھا، اسلام سے پہلے، یعنی اسلام سے پہلے 1 سال عربوں میں یہ جو ہے عدت گزارنے کے جو رواج ان کے ہاں، عدت جو ہے وہ کتنے عرصے پر محیط تھی؟ وہ عدت 1 سال پر، لیکن طلوع اسلام کے بعد کچھ عرصے کے لیے یہی حکم رائج رہا، لیکن بعد میں قرآن میں آیت اتری اور آیت کے ذریعے وہ جو پہلے والا جو حکم تھا وہ حکم ختم کر دیا، اور ختم کرنے کے بعد نئی جو مدت ہے وہ مقرر کی، اور وہ مدت کیا ہے؟ 4 مہینے 10 دن۔ تو یہاں پر کیا ہے، دونوں صورتوں میں منسوخ پر کافی عرصہ تک عمل ہوتا رہا، اور جب اس کا زمانہ جب گزر گیا تب آ کے دلیل ناسخ آ جاتی ہے۔ لیکن کیا ہے یہاں پر تخصیص میں کیا ہونا ضروری ہے؟ تخصیص میں اس کے بالکل برعکس ہے، جبکہ تخصیص میں ضروری ہے کہ عام پر عمل کرنے سے پہلے خاص آ جائے، وگرنہ تفویت غرض لازم آتی ہے، وہ قبیح ہے۔ یعنی کیا ہے، آپ اکرم العلماء کہہ دیں کسی شخص کو، وہ تمام علماء کا اکرام کرے، اطعم الفقراء، فقیروں کا جو ہے ان کو کھانا کھلائیں۔ اب ہزاروں فقیر ہے، ہزاروں علماء ہے، ان سب کو اکرام کریں، لاکھوں روپے، ہزاروں روپے جو ہے خرچ کریں، خرچ کرنے کے بعد پھر آ کر کوئی آپ سے کہیں کہ میرا مقصد تو علماء سے یہ سارے نہیں تھے جن کو آپ نے کھانا کھلایا ہے یا جن کی آپ نے تکریم کی ہے، میرا مقصد تو صرف وہ لوگ تھے جو عادل ہیں، اسی طرح سے وہ فقیر تھے جو مسلمان تھے، جو مومن تھے۔ تو یہاں پر کہا جائے گا محترم، اگر آپ کے مقصود میں یہ سارے لوگ شامل نہیں تھے تو مجھے بر وقت بتا دینا چاہیے تھا، اب تو میں کھانا کھلا چکا ہوں، اب تو میں مکمل طور پر ان سب کا احترام میں کر چکا ہوں، اب وقت کے گزرنے کے بعد یہ خاص کے ذکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ غرض یہاں پر کیا ہو رہی ہے، وہ تفویت غرض یہاں پر لازم آتی ہے، جو مقصد تھا وہ مقصد تو فوت ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 10 بندوں کو اکرام کرنا مقصود تھا، اس 10 بندوں کو اکرام کی جگہ پر اب کتنے لوگوں کو اکرام کی؟ 100 لوگوں کو اس نے اکرام کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں تخصیص میں ضروری ہے کہ وقت اس پر عمل کرنے سے پہلے، دلیل عام پر عمل کرنے سے پہلے خاص آ جائے۔ اور تیسرا جو فرق یہ ہے کہ تخصیص کے موارد زیادہ ہیں، نسخ کے بہت ہی کم ہے۔ نسخ اگر آپ قرآن میں، سنت میں اگر آپ
مراجعہ اس کی طرف مراجعہ کریں گے تو آپ کو اس کے جو موارد بہت ہی کم نظر آئیں گے۔ تخصیص کے بہت سارے، جب کہ کہا جاتا ہے ما من عام الا وقد خص، کوئی عام ایسا نہیں ہے جس کی تخصیص نہ لگائی گئی ہو، جبکہ نسخ کے جو موارد ہیں وہ بہت ہی کم ہے۔ اور چوتھا جو بنیادی فرق وہ یہ ہے کہ ان النسخ رفع الحکم بعد ان ثبت بخلاف التخصیص، ٹھیک ہے، تخصیص کے خلاف حکم کے ثابت ہونے کے بعد ایک عرصے تک حکم موجود تھا، اس کے بعد ہم اگلا جو عرصہ ہوتا ہے اس میں اس کو سرے سے اٹھایا جاتا ہے، اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ جبکہ تخصیص میں کیا ہے؟ تخصیص میں کسی بھی زمانے میں وہ اس عام پر عمل نہیں ہوتا، عام عمل ہوتا ہے تو ڈائریکٹلی اسی خاص کے مطابق عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور پانچواں انہ لا يجوز النسخ الا بدلیل قطعی، نسخ دلیل قطعی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ دلیل ظنی سے کبھی بھی ہم نسخ کو ثابت نہیں کر سکتے۔ آپ یوں کہتے ہیں ان النسخ لا يكون في نفس الامر الا بخطاب من الشارع، یہ نسخ جو ہے نفس امر میں خطاب شارع کے علاوہ ممکن ہی نہیں ہے۔ آیت قرآنی میں جہاں کہیں پر بھی اگر کوئی نسخ ہمیں نظر آتا ہے تو وہ نسخ کے لیے ضروری ہے، اس کے ثبوت کے لیے ضروری ہے ایک اور آیت آئے اور وہ آیت آ کر پہلی آیت کو منسوخ کرے۔ نسخ میں حکم کو موضوع سمیت سرے سے ہی اٹھایا جاتا ہے۔ اب دیکھو ہم نے کیا کہا ہے، جب جو ہے دلیل ناسخ آتی ہے تو پورے کے پورا حکم موضوع سمیت اس کو اٹھایا جاتا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ موضوع رہے حکم کو اٹھاتا ہو، ایسا نہیں ہے۔ لیکن تخصیص میں عام بعد از تخصیص قابل احتجاج رہتا ہے، لیکن تخصیص میں کیا ہے، تخصیص لگانے کے بعد بھی ان تخصیص حکم کے اعتبار سے تخصیص ہوتی ہے، وگرنہ خود موضوع میں یہ افراد شامل ہوتے ہیں، علماء سے وہ خارج نہیں ہوئے ہیں۔ اگر خارج ہو گئے ہیں تو یہاں پر وجوب اکرام جو ہے اس حکم سے یہ خارج ہوا ہے۔ تخصیص افرادی کی وضاحت کرے، تخصیص زمانی کی واضح مثال توضیح دے دے، نسخ اور تخصیص میں بنیادی فرق بیان کرے۔ وصلی اللہ علی سیدنا و حبیبنا محمد و آلہ الطیبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔